کتنی حسین رات تھی، کتنا عظیم وقت تھا، عرش پہ جب قدم گیا، صلی علی محمد، رونق بزم انبیاء، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ سیدی حبیب اللہ۔ شب معراج مکہ سے جو حق کے کاروان چلے، اوپر قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، سات آسمان تلے، نشان اس رسول کی جو پاپا بطول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی حضور۔ آج شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جس کتاب کا ریویو میں پیش کرنے جا رہی ہوں وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد خاکی کی کتاب نماز کا فلسفہ معراج۔ اس کتاب کی اہمیت معراج نبی کے اس مہینے کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جیسا کہ نماز کے عنوان سے ظاہر ہے کہ نماز کا فلسفہ معراج کہ نماز کو عطا ہی کی گئی تھی معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے تحفے کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی۔ تو اس کا فلسفہ معراج کیا ہے، نماز کی معراج کیا ہے، وہ اس کتاب میں ہم جانیں گے اس کتاب کے ذریعے سے۔ لیکن سب سے پہلے ہم معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے قربت کے مختلف درجات ہیں۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، ان کو مختلف درجات اور مختلف فضیلتیں عطا کی گئی ہیں، اور انہی فضیلتوں میں سے انہی تحائف میں سے ایک فضیلت جو ہے وہ معراج کی ہے۔ معراج کا کیا مطلب ہے؟ معراج بلندی کو کہا جاتا ہے۔ معراج کسی بھی چیز کی بلندی کا نام ہے۔ معراج قربت کی ممکنہ انتہا کا نام ہے، اور یہ جب ہم معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو یہ دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین سفر ہے، یہ 7 آسمانوں کا سفر ہے، یہ الاسراء والمعراج ہے۔ لیکن یہ تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی آزمائش اور انتہائی مشکلات کے بعد عطا کیا گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے انتہائی مشکل دور سے گزر رہے تو تب اس دوران یہ تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور کا جائزہ لیں، جب جس دوران ان کو یہ تحفہ یہ معراج کی سعادت نصیب ہوئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سب سے جو قریب ترین لوگ تھے، جو ہر مشکل میں آپ کے ساتھ تھے، آپ کی ڈھال بنے، آپ کے سامنے وہ کھڑے ہوتے تھے، جن میں ایک حضرت ابو طالب اور ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد جب آپ طائف گئے آپ کے اسلام کی دعوت دینے، تو آپ کو اتنے پتھر آپ پر برسائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک خون سے بھر۔ اور پھر جب ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ حالت میں تھے، تو انہی مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی تاریخ کے سب سے بڑے معجزے سے نوازا، جو کہ معراج شریف کہلاتا ہے۔ یہ سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 11ویں سال میں، اور یہی سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، کیونکہ اس سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور وہاں ایک نئی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے بارے میں مزید بھی دیگر تفصیلات ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ معراج کے سفر کے حوالے سے بات کریں تو یہ کوئی
معمولی سفر نہیں تھا، یہ کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک محبوب کی اپنے دوسرے محبوب سے ملاقات تھی، اور اس کے راز و نیاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس سفر کا جہاں اس سفر کے اور بہت سے معجزات ہیں، اس کی بہت سی تفصیلات ہیں، اس سفر کا ایک عظیم خاصہ جو بیان کیا گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم تحفہ عطا کیا گیا، اور یہ تحفہ جو ہے وہ نماز کا تھا۔ نماز کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اسلام کے ارکان میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں سمجھ سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 80 سے زیادہ مقامات پر نماز کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، اس کا نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور اس کے بارے میں بار بار اس کو قائم کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو آج یہ جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف ہے نماز کا فلسفہ معراج، ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ نماز کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اسلام کے ارکان میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں سمجھ سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 80 سے زیادہ مقامات پر نماز کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، اس کا نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور اس کے بارے میں بار بار اس کو قائم کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو آج یہ جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف ہے نماز کا فلسفہ معراج، ہم اس حوالے سے بات کریں گے، اور کیونکہ یہ معراج شریف کا مہینہ ہے تو اس کتاب کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ معراج شریف میں کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ نماز کا تحفہ دیا گیا، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کی کیا روح ہے جو اسے معراج سے ہم لنک کر سکتے ہیں، اس معراج کے سفر سے ہم اسے کیسے لنک کر سکتے ہیں، کن کن وجوہات کی بنا پر۔ تو اگر اس کتاب کو دیکھیں تو یہ 33 پیجز پر ہے، مشتمل ہے، اور اس میں آلموسٹ 18 ٹاپکس ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں تو ڈفرینٹ نماز کے جو پہلو ہیں ان پر بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بہت بریفلی نماز کے جو ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی روشنی میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ تقریباً 80 سے زیادہ جگہوں پر نماز کے قائم کرنے کے بارے میں ایمفسس دیا گیا ہے، اور بار بار اقیم الصلاۃ کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، اور اس کے بعد حدیث مبارکہ کی روشنی میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جہاں باقی اسلام کے دیگر ارکان کو ان کی ادائیگی پر زور دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت کو بہت زیادہ ہم اگر دیکھیں، اس کے بعد حدیث مبارکہ کی روشنی میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَعَلْتَ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے بعد نماز کے حوالے سے جو ٹاپک ہے اس میں لطائف ہمسا اور ان کی معراج کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو 5 لطائف سے نوازا ہے: لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی اور لطیفہ اخفا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے نوازا گیا، معراج کی اس سفر سے سرفراز کیا گیا، تو یہ 5 لطائف جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 5 لطائف ہیں ان کو بھی معراج سے ہمکنار کیا گیا، اور جب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوئی اور اس قربت کے بعد جدائی کا موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وصل کے بعد ہجر اور فراق کے لمحات کا تصور جو ہے وہ بہت ہی رنج کا باعث تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس موقع پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا تاکہ بعد ازاں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج اور وصل کے سکون کو حاصل کرنا چاہیں تو یہ کیفیت انہیں نماز کے ذریعے حاصل ہوگی۔
اور یہی تحفہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دیا گیا کہ اگر وہ معراج کے سرور اور اس کے کیفیت کی ایک قطرہ بھی محسوس کرنا چاہیں، کیونکہ ہم اس چیز کو تو محسوس نہیں کر سکتے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکسپیرینس کیا، ان کے لیے جو سفر تھا، ہم اس کو تو فیل نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم اس کا ایک قطرہ بھی اس کو چھونا چاہیں، اگر اس کے کسی بھی اس کی خاک کو بھی چھونا چاہیں، تو ہم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ تحفہ نماز جو ہے وہ امت کو بھی عطا کیا، اسی لیے کہ اگر ہم معراج کے سرور کو اور اس کی کیفیت کو فیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کی اصل روح کے ساتھ ہم نماز جو ہے وہ ادا کریں، لیکن ایسی نماز نہیں جو ہم آج کل ادا کرتے ہیں کہ ہم سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کچھ اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں اتنے وسوسے آتے ہیں، اتنے خیال آتے ہیں کہ ہم نماز کا جو اصل روح ہے، جو اس کا فلسفہ معراج ہے، اس کو ہم نہیں پا سکتے۔ تو اگر ہم نماز کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں تو یہی نماز ہمارے لیے معراج کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب کوئی بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس پر یہ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ 8 دروازوں کے نام باب المعرفت، باب الذکر، باب الشکر، باب الرجا، باب الخوف، باب الاخلاص، باب الدعا اور باب الاقتداء ہے۔ جب انسان پورے دل سے یہ نماز ادا کرتا ہے تو اس پر یہ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور گویا جب اس پر آخری دروازہ کھلتا ہے تو گویا وہ نماز کی معراج کو حاصل کر لیتا ہے، اس پر تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں، اور ایک سچے عاشق کو نماز کے علاوہ کسی اور چیز میں قرار نہیں ملتا۔ ابواب جنت کے ذکر کے بعد اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے صالح اور برگزیدہ بندوں کے معاملات بندگی کو بیان کیا گیا ہے کہ کیسے وہ نماز کے لیے ویٹ کرتے تھے، وہ ایک ایک لمحہ گنتے تھے کہ کب نماز کا وقت ہوگا اور کب ہم اپنے خدا کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں گے، اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو خشیت الہی سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ان کا رنگ درج بڑھ جاتا۔ اسی ٹاپک میں ایک عارفہ کاملہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہی تھی تو ان کو بچھو بار بار ڈنگ مار رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں ہٹایا، اور بعد ازاں ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ آپ کو بچھو بار بار ڈنگ مار رہا تھا تو آپ نے اس کو پیچھے کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا جب تم بڑے ہو جاؤ گے، جب تمہیں سمجھ آ جائے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جب نماز میں کھڑے ہو اور تو پھر خدا اور بندے کے درمیان کوئی بھی چیز مانی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج کے دور میں اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہے، اس قدر ایک ہجوم ہے اور اس قدر ایک انگزائٹی کی سچویشن ہے کہ ہم نماز کو اس کی اصل روح کے ساتھ پڑھنے سے قاصر ہیں، اور ایک مزید ہم نفلی عبادات کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم پر فرض نمازیں پڑھنا بھی ہمیں اس قدر ہم پر گراں گزرتا ہے، ہمیں ایک پہاڑ لگتا ہے کہ ہم فرض نمازیں بھی کیسے ادا کریں۔ تو لیکن اگر ہم یہ اپنے اہل اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ فرض نمازیں تو پڑھتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تہجد سے لے کر دیگر نفلی نمازیں جو ہیں ان کی پابندی کیا کرتے تھے، اور کبھی اگر کسی اہل اللہ کی اگر تہجد قضا ہو جاتی تھی تو اگلے دن وہ اس قدر گلٹ میں ہوتے تھے اور اس قدر رنجیدہ ہوتے تھے کہ ہماری تہجد جو ہے وہ قضا ہو گئی ہے۔ اور اگر آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہماری اگر فرض نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم ان کے بارے میں کیئر نہیں کرتے، اور اس پر ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، کوئی رنجیدگی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے بارے میں سیریسلی اس کی روح کو سمجھنے کے بارے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب کے آخر میں ایک جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں مختلف خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، مختلف وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور نماز میں ہمیں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی۔ اس کا ایک حل یہ بتایا گیا ہے کہ
آپ نماز کا ترجمہ یاد کریں، اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ، اس کی ٹرانسلیشن کسی بھی لینگویج میں، آپ اردو جانتے ہیں تو اردو میں، انگلش جانتے ہیں تو انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن یاد کریں۔ اور جب آپ نماز ادا کریں تو اپنی پوری جو اپنی اٹینشن ہے اس کی ٹرانسلیشن کی طرف کریں، اور انشاءاللہ اگر آپ ایسے کریں گے جب نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کے بارے میں سوچیں کہ اگر ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم سوچیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو ہمیں پھر دیگر خیالات نہیں آئیں گے اور ہماری پوری کنسنٹریشن جو ہے وہ نماز کی طرف ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ چیز سوچیں کہ ہم نماز پڑھنے لگے ہیں تو گویا ہم بارگاہ الہی میں ہیں، اور ہم کتنے عاجز ہیں، کتنے گناہ گار ہیں، اور ہم اتنی بڑی بارگاہ میں ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں، اور نماز جو ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اسی چیز کو ہی سوچ لیں تو ہمیں یہ جو وسوسے ہیں آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، دیگر سوچیں جو آتی ہیں نماز کے دوران، ان سے انشاءاللہ چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آخر میں ایک شعر کرنا چاہوں گی کہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، تیری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس معراج شریف کے موقع پر ہمیں اس کی روح کو سمجھنے اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دیے گئے تحفہ نماز کو اپنی زندگیوں میں اس کی اصل روح کے ساتھ ادا کرنے کی ہدایت دے، اور ہمیں اس قابل کریں کہ ہم یہ پیغام اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچا سکیں اور انہیں بھی اسلام اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے روشناس کروا سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔